سورۃ القمر پارہ نمبر 27 آیت نمبر 17۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں دنیاوی عذاب سے باخبر کرنے کے لیے کفار مکہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اور قیامت تک آنے والے کفار کو 5 واقعات ذکر کیے تھے۔ ان میں پہلا واقعہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد قوم عاد، پھر قوم سمود، قوم لوط اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جو 4 واقعات پہلے ہیں، ان چاروں کے بعد یہ آیت مبارکہ مکرر اور تکرار کے ساتھ آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کر دیا، قرآن کو، للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فحال پس کیا ہے، من مدکر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بڑا ہی آسان کر دیا۔ اس کا مطلب، مفہوم سمجھنا، اور اسی طرح اس کو ناظرہ پڑھنا، اسے حفظ یاد کرنا، یہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ دیکھ لیں 7 سے 10 سال کے بچے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور وہ شخص کہ جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا بلکہ نام کی جگہ پہ وہ اپنا انگوٹھا لگاتا ہے، جب وہ بھی کسی قاری کے پاس بیٹھ کر قاعدے سے شروع کر کے قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو پورا قرآن روانگی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ گاؤں کا ہے، شہر کا ہے، وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کو جو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، یہ سارا اس کا صلہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، سمجھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کی جو مثالیں ہیں، تنبیہات ہیں، بڑے ہی عام سادہ عام فہم ہے، یعنی فلسفے کی طرح کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی انہیں سمجھ سکتا ہے، اور ہر آدمی انہیں سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نصیحت حاصل کرنا، اور ایک ہے پھر قرآن مجید سے آگے مسائل حاصل کرنا، مسائل نکالنا۔ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ ہر آدمی کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن جو اس سے آگے آگے جو ہے نا وہ مسائل نکالنا، پھر مسائل کا استنباط کرنا، پھر تدبر قرآن، اس کی گہرائی تک جانا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ صرف بڑے بڑے علماء اور جو صحیح قرآن و مجید کی روح کو سمجھنے والے لوگ ہیں، عربی گرامر سے صحیح واقف ہیں، وہی جا کے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے پورے ذخیرے سے واقف ہیں، وہی اس کے معنی اور مفہوم کو اور اسی طرح سمجھ کر اس سے مسائل مستنبط کر سکتے ہیں، عام آدمی نہیں۔ اگر عام آدمی بھی قرآن و مجید کو پڑھ کے اور یعنی ترجمے والا قرآن پڑھ کے اس طرح کے جناب پھر وہ مسائل نکالنا شروع کر دے گا، تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انتہا تک تو جا نہیں سکتا، روح کو سمجھ نہیں سکتا، تو ظاہری الفاظ سے وہ کتنے ایک مسائل نکال لے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و مجید جو ہے نا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کو سکھایا، اور پھر صحابہ نے بھی آگے اس طرح نسل در نسل ان سے لوگ سیکھتے سکھاتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے کسی بھی عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن و مجید کو سیکھا جائے نا، اس کے مفہوم کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو اس کے بعد پھر آگے ترجمہ والا قرآن و مجید یا کوئی بھی تفسیر لے کر انسان پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور ویسے بھی ترجمہ والا قرآن و مجید انسان پڑھے تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اس میں وہ اپنے آپ کو پھر پڑھ کے جو ہے نا وہ مفسر بنا لے اور مسائل جو ہے وہ مستنبط کرنا شروع کر دے، تو یہ جو ہے نا وہ گمراہی کا راستہ کھولنے والی بات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں نا کہ جو سمجھانے والے کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتی، اس لیے کہ ان کا پس منظر جب تک سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا۔ اب مثال کے طور پر سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی، اب اس قبلے کا کیا واقعہ پورا،
جب تک جو ہے نا وہ کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے گا قطعاً نہیں سمجھ آئے گا۔ اسی طریقے سے 28ویں پارے میں نا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ میرے محبوب اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس کی آواز سن لی، بات سن لی ہے جو آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے خاوند کے بارے میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ شکایت کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ بڑا اس کا پس منظر ہے۔ جب تک جو ہے نا وہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر یا کسی مفسر کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھے گا نہیں، تو اس طرح کی یعنی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ یہ تو میں نے ویسے 2 مثالیں دی، کیونکہ درس سے اس میں اتنی لمبی بات ہو نہیں سکتی، اس لیے ہمیشہ جو ہے نا وہ کسی سکھانے والے سے قرآن و مجید سیکھنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد اپنے طور پہ قرآن و مجید کا ترجمہ چاہے جس کا مرضی یہ پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن صرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے مدبر بن کے قرآن و مجید سے مسائل نکالنے کے لیے نہیں، اس کے لیے جو ہے نا وہ پہلے بہت لمبا سفر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّکْر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اتنا آسان کر دیا تو پھر ہر ایک کو اسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اسے پڑھنا سمجھنا چاہیے، اور اس کے پڑھنے سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب پڑھنے سمجھنے کی انسان کوشش کرتا ہے، ارادہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا واقعہ بیان کیا، دنیاوی عذاب کا دوسرا نمونہ بیان فرمایا، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ یہ قوم عاد کا تذکرہ ہے، تو یہ قوم نوح کے بعد سب سے بڑی قوم ہے جو نمودار ہوئی اور سامنے آئی، اور یہ قوم حضرموت، عمان، نجران وغیرہ اس کے درمیان احقاف کا علاقہ ہے، بہت بڑا ریگستان تھا، وہاں یہ لوگ آباد تھے، اور قد و قامت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے یہ غیر معمولی لوگ تھے اور مثالی لوگ تھے، بڑے بڑے ان کے قد تھے، لمبے، اور بڑے ہی طاقتور تھے، اور ہر طرح کی کاریگری جاننے والے تھے، اپنے مقابلے کا دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ اور اس قوم کا جو بڑا تھا اس کا نام عاد تھا، اسی لیے اس کے نام پر یہ قوم ہے، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کا یہ لکڑ پوتا والا لگتا تھا۔ اور پھر اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے، ان کو رسول بنا کے بھیجا، انہوں نے اس قوم کو بہت سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں نہ آئی، تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو بڑی سخت قحط سالی ان پہ مسلط کی، اور پھر اس کے بعد آندھی ان پہ مسلط کی جو 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور یہ چونکہ لمبے تھے تو اس آندھی کی وجہ سے جب یہ مر گئے اور زمین پہ ان کی ڈیڈ باڈیاں اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح جڑوں سے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں، بڑے لمبے، جڑ سے اس کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کذبت عاد، جھٹلایا قوم عاد نے، فکیف، پس کیسے تھا، فکیف کانا، پس کیسے تھا، عذابی، میرا عذاب دینا، ونذر، اور میرا ڈرانا، میرا خبردار کرنا، کہ پہلے میں نے ان کو حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے خبردار کیا کہ تم ان کی بات مان لو اور اللہ کی توحید کے قائل بن جاؤ، لیکن وہ نہ بنے تو پھر اللہ فرماتے میرا عذاب ان پہ آیا۔ اب عذاب کس طرح آیا؟ انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ریحن، ہوا، آندھی، سرسرن، بہت ہی تیز، فی یوم نحس، نحوست کے دن میں، مستمر، جو مسلسل اور لگاتار تھی۔ تو یہ یوم نحس تفسیروں میں لکھا ہے کہ بدھ کے دن سے شام، بدھ والے دن شام کے وقت سے ان پر یہ آندھی شروع ہوئی، اور پھر پورا ہفتہ اگلے دن منگل تک، یعنی 7 راتیں 8 دن، یہ خود قرآن مجید میں 29ویں پارے میں ہے، پورا ہفتہ وہ آندھی چلتی رہی، اور یہ اسی کے اندر ٹکرے مارتے رہے، اور اسی طرح اسی عذاب کے اندر مبتلا ہو کر مر گئے۔ تو یوم نحس کہا، تو نحس، یہ نحس جو ہے نا وہ کوئی وقت، کوئی دن، کوئی جگہ، یہ نحس اور منوس نہیں ہے، کسی بھی جگہ میں کہیں بھی یہ چیز منوسیت والی بات نہیں ہے، نحوست صرف برے اعمال کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ انطاکیہ والوں کی طرف اپنے قاصد بھیجے، تین رسول بھیجے، تو وہ کہنے لگے جی انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں،
لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، شدید پتھر ماریں گے تمہیں اور تمہیں سخت سزا دیں گے۔ رسولوں نے کہا تھا قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، جب تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ جو کہا نا کہ نحوست والے دن میں، یعنی یہ اس قوم کے لیے ان کے برے اعمال کی وجہ سے منحوس اور سخت ثابت ہوا، وگرنہ یہی دن جو ہے نا، چونکہ اسی دن سے شروع ہوا تھا عذاب، تو اسی دن حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات ملی، یعنی ان کے لیے مبارک دن تھا کہ قوم سے نجات ملی، پریشانیاں ختم ہوئی، اور قوم کے لیے جو ہے نا یہ دن بڑا شدید سخت تھا۔ تو اس لیے یعنی کوئی وقت سب کے لیے منحوس بالکل بھی نہیں، ہاں برے اعمال کی وجہ سے کسی کے لیے ہوتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ ہمیشہ نحوست میں برے اعمال میں اور کسی چیز میں، برے اعمال کی وجہ سے انسان کی زندگی کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح رزق سے بھی انسان محروم ہوتا ہے، کاروبار میں تنگی ہوتی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے گناہ اور بدکاریوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انسان ایک رزق جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو نحوست ہمیشہ گناہ کی ہے، باقی کسی چیز کی۔ باقی اگر ہم اس کو یوم نحس اگر کہیں گے اس دن اس قوم پہ عذاب آیا تو اس دن کو منحوس مانے، تو پھر تو پورا ہفتہ منحوس نعوذ باللہ ماننا پڑے گا، پھر کوئی دن بھی نہیں بچے گا۔ وجہ یہ کہ پورا ہفتہ جو ہے نا ان پہ عذاب رہا ہے۔ تنزع الناس، وہ اکھاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو، تنزع اکھاڑ پھینکتی تھی وہ آندھی، الناس لوگوں کو، کأنہم گویا کہ وہ اعجاز تنے ہیں، نخل منقعر جڑوں سے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے، جڑوں سے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہیں، یہ اتنے لمبے لمبے ان کے قد تھے۔ یہ لمبائی میں جو ہے نا وہ ان کو تشبیہ دی کھجور کے ساتھ، کہ لمبا کھجور کا درخت ویسے بھی لمبا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ جڑوں سے اکھڑ جائے زمین پہ پڑا ہو تو کتنا لمبا محسوس ہو۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پس کیسے تھا میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن و مجید کو، لِذِکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہ دوبارہ تکرار کے ساتھ دوسری مرتبہ آیا سورہ مبارکہ میں کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے نا کہ یہ جو قومیں تھیں انہوں نے اپنی کتابوں سے نصیحت حاصل نہیں کی، اس لیے یہ ہلاک ہوئے۔ تو تمہارے لیے قرآن آسان کر دیا ہے، تم اس سے نصیحت حاصل کرنا تاکہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ۔ ہر قوم کے عذاب کے بعد دوبارہ اس کو رپیٹ کیا اسی لیے۔ کذبت ثمود بالنذر، اچھا اب تیسرا واقعہ بیان کیا ہے، یعنی عذاب کا، دنیاوی عذاب کا تیسرا نمونہ بیان کیا ہے، اور اس میں قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ قوم سمود یہ حجر کے علاقے میں آباد تھی، جس کو آج کل مدائن صالح کہا جاتا ہے، اور یہ یعنی حجاز کے علاقے میں ہے، اور مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ السلام ان کے کھنڈرات سے گزرے تھے، اور ان کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ سمود بن غافر بن ارم بن سام بن نوح، اور یہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح وہ قوم عاد کے بقیہ جات اور ان کے کزن وغیرہ یہ تھے، آگے ان کی جو اولادیں چلی ہیں یہ وہ لوگ تھے، اور یہ قوم جو ہے نا کاریگری میں بڑی مشہور تھی، بڑے کاریگر قسم کے لوگ تھے اور طاقتور تھے، صنعت اور کاریگری ان پہ صنعت اور کاریگری میں یہ انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کو، یعنی پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کے اندر اپنے سرنگ اور ٹنل نما بڑے بڑے مکانات بناتے تھے، اور ہر طرح کی ان کے آسائش حاصل تھی، لیکن یہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے انہیں گویا واپس بلانے کے لیے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس قوم نے نہ مانا، بالآخر کہنے لگی آپ کو ہم رسول کیسے مانے، آپ تو ہم میں سے یہ کہ اور ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، اور آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، اور آپ کوئی بڑے عہدے پر بھی نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کو کس طرح مانے، کوئی آپ نشانی لیں اپنے لیے۔ اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ یہ سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور اس کا دودھ بھی ہمارے لیے کافی ہو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہم اسلام لے آئیں گے۔ تو خیر وہ اونٹنی نکلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ چراگاہ میں ایک دن تمہاری اونٹنی چرے گی اور ایک دن تمہارے جانور چریں گے۔ اسی طرح ان کا ایک چشمہ تھا پانی کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کنویں اور چشمے پہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔
جس دن اونٹنی کی باری ہوگی کوئی نہیں آئے گا، اور اونٹنی تھی بھی اتنی بڑی کہ جس طرح اس کی باری ہوتی تھی وہ سارا چشمے کا پانی پی جاتی تھی۔ اب یہی سلسلہ رہا، اور قوم چونکہ شرک کے اندر بہت ہی زیادہ آگے نکل چکی تھی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے بھی شدید مخالف تھے، دن بدن مخالفت ان کی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے جانور وغیرہ بہت زیادہ تھے، وہ زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی عنیزہ بن غنم کے نام سے، بڑی کوئی بدکار قسم کی عورت تھی، اور وہاں 9 غنڈے تھے، قالت تسعۃ رہط، قرآن و مجید میں دوسری جگہ پر ہے کہ 9 جو ہے نا وہ غنڈوں کا ایک بڑا لشکر تھا۔ ان کا جو بڑا سرغنہ تھا اس کا نام تھا قزار بن سالف، اس کے اس عورت کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ اتنے بڑے غنڈے ہو، اتنے بڑے بدماش ہو، تو یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے مجھے بڑی پریشانی ہے، میرے جانور جو ہے وہ پیاسے رہتے ہیں، تو لہٰذا آپ اگر اس کو سائڈ پہ لگا دیں گے تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ اس نے کہا مجھے اور کیا چاہیے۔ وہ اس طرح کے جو ہے وہ عاشقوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوتی۔ وہ گیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر، اونٹنی اس طرح چر کے واپس آ رہی تھی، ایک گھاٹی میں کھڑا ہوا اور اونٹنی کی ٹانگوں پہ حملہ کیا اس نے، اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فعقروہا، اس کی ٹانگیں کاٹیں اور وہ اونٹنی گری، اور اس نے ایک ایسی آواز نکالی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ عذاب کا فیصلہ ہوا۔ جمعرات والے دن پہلے ان کو کچھ چہرے زرد ہونا شروع ہو گئے، پھر سیاہ، اور پھر آگے ہفتے والے دن ان پہ شدید قسم کا عذاب آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان پہ زلزلہ، اور دوسرا چیخ آواز دھماکہ ایسا زوردار کہ ان کے کلیجے ہی پھٹ گئے اور ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور جو اپنے کلوں کے اندر یعنی وہ زمین میں جو ٹنل نما مکانات تھے جو وہاں بھی تھے، وہ بھی وہاں ہی، یعنی ان کو اتنی شدید آواز اور اس چیخ نے گھیرا کہ سارے کے سارے وہاں مر گئے، اور اس طرح اوندا منہ پڑے گویا کہ کل تھے ہی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے مقابلے میں کسی کی طاقت کسی کام کی نہیں۔ فرمایا کذبت، جٹلایا، سمود و قوم سمود نے بن نذر، ڈر سنانے والوں کو، خبردار کرنے والوں کو، یعنی رسولوں کو۔ فقالو، پس وہ کہنے لگے، ابشرم منا، کیا ہم میں سے ایک، ابشرم منا واحدن، انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک انسان کی نتبعو، پیروی کریں۔ فقالو، وہ کہنے لگے، ابشرن، ایک انسان کی، منا، اپنے میں سے، واحدن، ایک، یعنی اپنے میں سے ایک انسان کی ہم جو ہے نا وہ پیروی کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ انا، بے شک، اذن، اس وقت، لفی، البتہ، ضلال، گمراہی میں ہوں گے، وسعور، اور آگ میں ہوں گے۔ وہ کہنے لگے جی اس سے تو ہمارے لیے آگ میں جلنا اور گمراہ ہونا یہی بہتر ہے کہ اگر ہم اس کی بات مانیں۔ اور ساتھ پھر کہنے لگے جی اُلقی ذکر علیہ، کیا القاء کیا گیا ہے، ڈالا گیا ہے ذکر، یعنی اللہ کی طرف سے، وہی علیہ، اس پر، من بیننا، ہمارے درمیان، یعنی یہی اللہ کو ملا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ توہین امیز انداز میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وہی نازل کیا اور کوئی نہیں ملا، اس کے پاس تو کوئی دولت بھی نہیں ہے۔ بل ہوا، کہنے لگے نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہوا وہ کذاب، جھوٹا ہے، اشر، متکبر ہے، اور یہ بڑا بننا چاہتا ہے، سردار بننا چاہتا ہے، اس لیے نہ یہ طریقہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو نبی ظاہر کرتا ہے۔ کوئی بھی یہ نبی نہیں ہے۔ جب اس طرح کی توہین امیز باتیں کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیعلمون، ہم نے کہا کہ عنقریب وہ جان، سیعلمون غدن، عنقریب آنے والے کل وہ جان لیں گے، من الکذاب الاشر، کون جھوٹا اور کون متکبر ہے۔ فرمایا کہ آنے والا جو کل ہے اس میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون متکبر اور کون جھوٹا ہے اور کون شیخی کرنے والا متکبر ہے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہاں غدن سے مراد عذاب کا دن ہے، کہ جس دن فرمایا عذاب آئے گا نا جی، اس دن ان کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں، کل سے مراد یعنی وہ آنے والا ہی کل نہیں، مطلب اس سے مراد یہ ایک محاورہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یار چلو آگے دیکھ لیں گے، کل دیکھ لیں گے۔ کل کا مطلب یعنی آنے والے وقت میں جب عذاب آئے گا نا ان پر، تو اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرما دیا کہ انا مرسل الناقۃ، ہم بھیجے دیتے ہیں اونٹنی کو، فتنۃ لہم، یہ ان کے لیے آزمائش ہوگی۔ ظاہر ہے اگر مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو پھر تباہ ہوں گے۔ فرتقبہم، پس آپ ان کا انتظار کریں، واصطبر، اور صبر کریں۔ فرمایا کہ انتظار کریں، وہ کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ آپ کو ظاہر تکلیفیں پہنچائیں گے، ان پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ وَنَبِّهُمْ،
اور اسی طرح فرمایا کہ ان کو بتا دیں کہ ان الماء، کہ بے شک پانی قسمتم بینہم، ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تقسیم کس طرح ہوگا؟ ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن قوم کے جانور پیئیں گے۔ دیکھ رہا کل شرب محتضر، ہر پینے کی باری پہ حاضری ہوگی۔ کل شرب، شرب عربی میں کہتے ہیں پینے کی باری کو، یعنی شراب، شرب اس کا معنی پینا، اور شرب کسرہ کے ساتھ، تو کل شرب محتضر، ہر پینے کی باری پر حاضری ہوگی، یعنی جس دن باری ہوگی اس دن وہ اس چشمے میں پانی پلانے کے لیے جانوروں کو لائے گا، ورنہ نہیں۔ اچھا، فنادوا صاحبہم، پس انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، اس سے مراد وہی قزار بن صالح، غنڈوں کا سرغنہ۔ فتعاطا، پس اس ظالم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، فعقر، اور اونٹنی کی ٹانگیں اور کونچے کاٹ دی۔ فکیف کان عذابی و نذر، پس کیسے تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور پھر آگے اس عذاب کا تذکرہ کیا، انا ارسلنا علیہم، بے شک ہم نے بھیجا ان پر صیحۃ واحدہ، ایک ہی چنگاڑ اور چیخ، فکانوا، پس وہ ہو گئے، کحشیم المحتضر، باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ اور گھاس کی طرح۔ ایک آدمی کوئی کسی جگہ پہ باڑ وغیرہ لگاتا ہے، اور جب اس کو جانور وغیرہ رونگ دیں، یا اسی طرح جو گھاس کٹا ہوا ہے، اور وہ جب جانوروں کے سامنے ڈالا جائے تو اس کو کھا کے وہ چورا چورا کر دیتے ہیں، فرمایا اس کی طرح وہ چورا چورا ہو گیا، ختم ہو گیا، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، لِذِکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّکِر، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ اس قوم نے بھی اپنی کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کی تو تباہ ہوئے، تم نے اس طرح نہیں کرنا، تم نے اپنے قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور وہ تمہارے لیے بڑا ہی آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔